کیا دم کرتے وقت کسی غیر محرم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ ماتھے وغیرہ پر نہیں۔ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کو اس طرح چھوا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لیتے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، لیکن آپ نے عورتوں سے بیعت بھی لی ہے تو عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھا۔ تو میں گزارش کروں گا، اگر کوئی شخص کسی شبہ کی بنیاد پہ اس طرح دم کرتا ہے اور غیر محرم کے ساتھ، تو اسے اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ دم کرنا یہ جائز ہے، لیکن شرعی حدود کو کراس کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عیادت کا وقت کتنا ہونا چاہیے؟ عیادت کا وقت آپ ان آداب کو ضرور سنا اگر پڑھا ہوگا کہ آپ عیادت کا وقت وہ رکھیں جو مریض کے لیے تکلیف دینا ہو۔ ویسے بھی شریعت نے فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد کسی کے گھر جانے سے منع کیا ہے، تو آپ اس وقت جو ہے وہ عیادت کریں جب ان کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، وہ آرام نہ کر رہا ہو۔ کیا بیماری کی حالت میں فوت ہونے والے کے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حیرانگی اس بات کی ہے کہ حقوق العباد نو ڈاؤٹ کہ جب تک یہ پورے نہ کیے جائیں بخشش نہیں ہوگی، لیکن کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے لیکن مقصد غلط لے لیتے ہیں۔ ساری دنیا کے حقوق اگر کوئی پورا کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں۔ اور یہ ایک ذہن بنا چکے ہیں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے تو حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ شرک کے بارے میں اللہ نے سٹیٹمنٹ دے دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی گناہوں کو اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، شرک معاف نہیں کریں گے۔ بدعتی کی طرف اللہ ذوالجلال نظر رحمت نہیں ڈالتے۔ ان اللہ احتجر التوبہ، احتجز التوبہ، احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، بدعتی کے سامنے رکاوٹ ڈال دی ہے، چادر لٹکا دی ہے، اس کی طرف اللہ ذوالجلال نہیں دیکھتے۔ کب تک؟ حتی یدعہا، جب تک بدعت نہیں چھوڑتا۔ تو بات اچھی ہے کہ حقوق العباد پورے کرنے چاہیے، لیکن یہ بات غلط کسی نے ذہن میں بیٹھا دی کہ حقوق العباد تو معاف نہیں ہونے، حقوق اللہ معاف ہوں گے۔ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا، اس کی بخشش کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کسی نے حقوق مارے ہیں، نو ڈاؤٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن کی آیت ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کے چاہیں گے باقی گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو مفہوم جو ہے وہ غلط ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ وہ اسٹیٹ فارورڈ مفہوم جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا غیر محرم عورت کو علاج کے لیے، نہیں ایک نیا سوال ہے، محرم موجود نہیں ہے؟ نہیں، محرم کی موجودگی میں ہی علاج ہونا چاہیے، وہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح شریعت کے اس پہلو کو بھی سمجھیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ صحت کی حالت میں ہیں تو آپ کو سب پابندیاں کرنی ہیں، لیکن جب آپ کی صحت بگڑ گئی ہے تو شریعت آپ کو آسانیاں دیتی ہے۔ آپ اگر حضر میں ہیں تو آپ کو پابندی کرنی ہے، سفر میں ہیں تو آپ کو آسانی مل گئی۔ مجھے نہیں پتا یہاں اس مبارک مسجد میں کیا ہوتا ہے، اب حکم کیا ہے کہ صبح کی نماز میں اللہ کے رسول 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے۔ کتنی آیتیں؟ اور میرا نہیں خیال کہ اگر اس مسجد میں یا آپ کے نیبر میں کسی مسجد میں 100 آیتیں پڑھی گئیں تو اگلے 5 دن کے بعد کوئی نظر نہیں آئے گا، یا کہیں گے بندہ بدلو، اس کو جو بس قرآن ہی آیا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم رات لیٹ آئے تھے آفس سے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، وہ 60 سے 100 آیتیں پڑھتے۔ لیکن جب آپ سفر میں ہوتے تو آپ سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ چیک کیجئے نا، شریعت نے
مجبوری کا اور عذر کا خیال کیا ہے. اب کہاں 100 آیتیں اور کہاں سورۃ الاخلاص. 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے دل لگا کے پڑھیں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب جمعے کے دن جو آئے اسے 2 رکعتیں تو پڑھنی ہے، جیسا کہ سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. ساتھ لفظ کیا ہے؟ فَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ذرا ہلکی پھلکی پڑھ لیں. ویسے تو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا اب تہجد کے لیے اٹھیں تو چونکہ اپنے آپ کو قائل اور مائل کرنا ہے کس کام پہ، تو پہلی 2 رکعتیں لمبی نہ پڑھیں، پہلی 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھیں. کس طرح جو نے مینٹلی پرپیئر کیا ہے شریعت نے. بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کی رکعتیں بسا اوقات اللہ کے رسول پڑھتے تو ہم سوچتے پتہ نہیں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. یہ کس ہستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو رات کو قیام کرنا شروع کیا. صحابی ساتھ ہیں، سورہ بقرہ شروع کی، انہوں نے کہا چلو 100 آیتیں پڑھیں گے، 100 ہوگی. کہتے چلو 200 آیتیں پڑھیں گے، 200 ہوگی. کہتے چلو سورہ بقرہ ختم کریں گے. وہ ختم کی تو پھر آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی. سوچا کہ چلو اس میں بھی کچھ 100 آیتیں پڑھیں گے، سورہ نساء بھی ختم ہوگی. پھر نے سورہ آل عمران شروع کر دی. یہاں بیٹھے ہیں حافظ قرآن، سورہ بقرہ اور آل عمران اور نساء کتنے پارے بنتے ہیں؟ آپ کسی دن پڑھ کے دیکھیں کسی مفتی کو ساتھ کھڑا کر کے، جب آپ کا پرچہ نہ کروا دیا تو تب کہنا. اس نے کہنا مجھ سے بدلہ کیا لینا آپ نے. لیکن یاد رکھنا جن کو قرآن سے لذت نہیں آتی، جن کو قرآن سے لذت آتی ہے نا، یہ ان سے پوچھئے کہ ان کو قرآن پڑھنے میں وہ تلذذ ملتا ہے جو دنیا کے کسی کھانے میں نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. یہ ہمارے معاشرتی مسائل کے بارے میں ہے، تو اللہ ہمارے اس بھائی کو جزائے خیر دے. اچھا سوال کیا کہ آپ نے اگر کسی کو دم کرنا ہے تو کیا پھونک مارنی چاہیے کہ نہیں مارنی چاہیے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ پھونک مارنی جائز نہیں ہے، لیکن آپ کو شاید یاد ہو کہ اللہ کے رسول نے نہا عن النفخ فی الماء، کہ پانی جو آپ نے پینا اس میں پھونک مار کے نہ پئیں. وہ کھانے پینے کے بارے میں فرمایا ہے، دم کے بارے میں نہیں فرمایا. صحیح الجامع کی روایت ہے کان ینفس فی الرقیہ. ایک ہوتا ہے نفخ پھونک مارنا، ایک ہوتا ہے نفس اکیلی پھونک نہیں، اس کا کچھ لعاب کا حصہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تو اکیلا پھونک نہیں مارتے تھے بلکہ نفس کرتے تھے. سوال کرنے والے سوال کریں گے بھی کھانے میں تو شریعت نے منع کیا ہے کہ پھونک نہ مارو، کیوں بھلا منع کیا ہے؟ حدیث کی شرح لکھنے والے لکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تاکہ کسی کو کوئی ایسا وصہ نہ آئے کہ اس نے پھونک ماری ہے تو پتہ نہیں بیماری مجھے لگ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ کھانے کا کوئی ایسا جز جو ہے وہ نہ اس میں گر جائے پانی میں اور پھر دوسرا پینے میں تقدر محسوس کرے. تو گویا کہ بیماریوں سے، وصوں سے اور اس طرح کے پہلوں سے بچانے کے لیے آپ نے منع کر دیا. اچھا تو پھر دم کرنے والا جو ہے وہ کیوں مارتا ہے؟ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے جس نے اللہ کی کلام پڑھی ہے یہ تو بیماری کچھ نہیں، اسی پھونک سے اللہ کے رسول نے دم کیا نا. تو بیماریاں ایسے تو ختم ہوتی ہیں. عام پھونک میں اور جو پڑھی لکھی پھونک میں فرق ہے. وَكَانَ يَنْفُسُ فِي الرُّقْيَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نفس کے ساتھ جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے. تو ہمیں دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. اللہ ذو الجلال ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پانی دم کرتے ہیں نا، اس پہ دم لگاتے ہیں. ہاں بھائی نے یہ بھی اچھا سوال کیا کہ کچھ لوگ پانی دم کرتے ہیں تو لب لگاتے ہیں. یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جس کو کہتے ہیں تبرک حاصل کرنا. یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ذات سے اور آپ کی چیزوں سے تبرک لیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا تبرک نہیں لیا جا سکتا. تو یہ جو حضرت صاحب جو اپنا لعاب داخل کرتے ہیں، زبان لگاتے ہیں، تبرک ڈالتے ہیں، ان کی مہربانی، ان سے مہربانی کی بات کریں
کہ آپ تبرک نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ نے کسی چیز میں ایسی برکت نہیں رکھی، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اب وہ طریقہ ہی صرف اختیار کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، اور اسی میں ہی خیر و برکت ہے، کسی میں ایسے تبرک لینے کی بات نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے، اگر یاد رہا مجھے، کہ تبرک کی پوری بحث جو ہے کہ قرآن و سنت نے اس کے بارے میں رہنمائی کیا دی ہے، تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کیونکہ روزمرہ زندگی میں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، کوئی فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کر رہا ہوتا ہے، اور آپس میں عجیب سی کشیدگی اور کشمکش ہوتی ہے، تو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سر ایک بچہ ملتے ہیں تو وہ 4 سال تک اپنی بلدیت دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ شریعت کہتی ہے کہ یہ نام بدلا۔ دیکھیں بھائی نے کتنا اچھا سوال کیا، مجھے نا اصل میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بھائی کو ایسا سوال کرتے ہیں جو معاشرے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بھائی کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ایک بچہ ایڈاپٹ کیا، ایڈاپٹڈ بچہ جو ہے اس کو ظاہر ہے آپ نے پالا بھی ہے، اس پہ خرچ بھی کیا ہے، اس کو پڑھایا بھی ہے، بہت کچھ کیا ہے، اور 50 سال گزر گئے ہیں، اب اس کو اگر ولدیت نہیں دے سکتے تو کیا دے سکتے ہیں پھر؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے، 4 سال بعد وہ ولدیت جو لکھوائی ہے وہ چھین رہے ہیں۔ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ اسلام سے پہلے تبنی جو تھی، جس کو متبنہ بیٹا جس سے کہتے ہیں، تبنی کسی سے لے پالک بچہ، کوئی بھی بچہ یا بچی لینا، اسلام کے شروع میں بلکہ لوگ اس کو وراثت کا حصہ بھی دینے کے لیے تیار تھے۔ اسلام نے جب وراثت کے تفصیلی مسائل نازل کر دیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اور دیگر آیات، تو پھر ہجرت کی بنیاد پہ جو وراثت ملتی، مواخات کے طریقے سے جو ایک دوسرے کا مال تقسیم ہوا، اور تبنی کے اس نظام کو ختم کر دیا۔ پھر حکم کیا آیا؟ پھر اس کے بعد بچے کو اڈاپٹ کرنا جائز تو ہے، لیکن شریعت نے اس کو بہت مستحسن قرار نہیں دیا۔ کیوں بھلا؟ بچہ اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں ایز اے گارڈین تو اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، لیکن اس کی ولدیت چینج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ من انتمى الى غیر ابیہ او الى غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ جو اپنی نسبت کسی اور باپ کی طرف کرتا ہے یا اپنے موالی، اپنے خاندان کو بدل لیتا ہے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پہ لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ وہ 50 سال ہوں یا 60 سال ہوں، اسے اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، ادعوہم لآبائہم۔ ایز اے گارڈین آپ کو حکومت نے بھی ایک جو ہے وہ اسپیس دی ہے، آپ ایز اے گارڈین نام لکھوا سکتے ہیں، آپ اس کو شرعی حدود کو کراس نہ کریں۔ لیکن پھر بھی یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ آپ نے بھلا کیا کہ ایک بچے کوئی بھی نہیں تھا، آپ اس اجر سے محروم کبھی نہیں ہوں گے جو اللہ نے آپ نے رکھا ہے، لیکن اجر کے ساتھ ساتھ آپ شرعی حدود کو جائز نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بچہ لیا، آپ کی بیٹیاں ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ بیٹیاں، یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس سے پردہ کریں گے، یہ بیٹا جوان ہوگا، آپ اس کے نام کی وصیت تو کر پائیں گے، کچھ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں ڈسکشنز نہیں ہوتی، نہ خطبات میں نہ دروس میں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس شخص نے نیکی کی ہے، اس کو نیکی مل جائے، بس اجر مل جائے۔ خیرخواہی کا بہت اچھا پہلو ہے کہ ایک بچہ جس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور آپ نے اس کو پالا کس طرح، لیکن جو شریعت نے حدود رکھی ہیں ہم صرف اس کو کراس نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کراس کریں گے؟ اس سے ہمارا اجر کیا، وہ ضائع تو دور کی بات ہے، ہم تو مصیبت میں چلے جائیں گے نا۔ اب فرشتوں کی لعنت چھوٹی بات تو نہیں نا اللہ۔ محترم اس میں یہ ہے نا کہ اس نے اپنے مفاد کے لیے، اپنی ایک بیٹی ہے تو اس نے وہ لے لیا بچہ جی، تو اس کو استعمال کر کے بعد میں سارا کچھ لکھوا کے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اب میری طرف سے فارغ ہے۔ ہاں نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، وفائیں نہیں بیچنی چاہیے، آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں، وفاؤں کو نہیں بیچنا چاہیے، لیکن صرف وہ کارنر
جس میں شریعت نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بس وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے مفاد کو پورا کریں اور بعد میں کک آؤٹ کریں. یہ تو وفاؤں جو ہے ان کو بیچنے کی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ میں ایک بندے کو ایسے کو جانتا ہوں کہ کوئی اولاد تھا، اس نے ایک نومولود لاوارث بچہ اڈاپٹ. اب آپ جانتے ہیں کہ شریعت نام باپ کا دینے کو منع فرماتی ہے. اس معاشرے میں جب وہ بالغ ہوگا تو اس حالت میں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ وہ اس کا جو والدیت کا ماننا ہے وہ تو ناظرہ اور دوسرے جو مسائل ہیں اس میں کیسے وہ دیکھیے اس کا طریقہ آپ کے ملک میں بھی وطن عزیز بھی موجود ہے. ایز اے گارڈین آپ نام لکھوائیں گے؟ گارڈین میں لکھوائیں گے؟ نہیں، والدیت میں نہیں لکھوائیں گے. اور آپ کے علم میں ہونا. دیکھیے یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے. آپ نے لفظ بول دیا لا وارث، کہ اس کا وارث نہیں ہے. وہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی وارث نہیں. ویسے تو اس کا وارث ہوتا ہے نا، ایسے ہی نا. اس کا تو پھر بھی وارث ہے. وہ تنگ آ کے اس نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے اس کا، اس نے پھینک دیا کہ میں اتنے بچے کیسے پالوں. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ولد الزنا، اس بچے کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس بچے کا بھی کوئی گناہ. گنہگار کون ہوں گے؟ وہ مرد اور عورت. اس بچے کا کوئی گناہ نہیں. اس لیے آپ حدیث میں پڑھیں گے ابن ابی نام نہیں ہے، اپنے باپ کا بیٹا. کون ہے؟ تذکرہ نہیں ہے. تو جو نظام موجود ہے اس کو آپ فالو کریں. صرف شرعی حدود جو ہے ان کی قدغن نہیں آنی چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بیٹا سوال ضرور. جیسے آج کل کی جنریشن ہے پبلک انگلش کے ورڈ یوز کر رہا ہوں. آپ انگلش کے بجائے خوشی سے پوری انگلش بولیں اور بالکل آپ پریشان نہ. آج کل کی جنریشن ہے بس یہ خیال کیجیے گا کہ ان کو سمجھ آئے. اگر ان کو سمجھ نہ آئی آپ کی انگلش کی تو یاد رکھنا میں عربی میں جواب دوں گا، پھر آپ کو ٹرانسلیٹر تلاش کرنا پڑے گا. اچھا آج کل کی نا جیسے پبلک ہے جنریشن ہے، جی. جیسے نوجوان لوگ ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے، جی تو وہ فیشن بناتے ہیں کہ کوئی نہیں شیو کر لیتا ہے، کوئی کروا لیتا ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں اسلامک رولس کو سب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا جو یہ اسلامک ٹائم مطلب زندگی جیسے نماز پڑھنا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کی مطلب ایکسیپٹ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے یا اس کے بارے میں؟ آپ نے 3 باتیں کہیں. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ایک اچھا سوال کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. میں اور آپ یہ ڈیسیژن نہیں دے سکتے کہ اس کا عمل قبول ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہے، سوائے اس کے کہ قرآن نے کہہ دیا ہو یا حدیث میں آ گیا. میرے اور آپ کی صلاحیت نہیں ہے، مجاز ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی قبولیت اور عدم قبولیت کا ڈیسیژن دے سکیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ کلیئر رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کلیئر رہنی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے گناہ. ٹھیک ہے، گناہ کرنے سے کیا بندہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ یہ سوال جو ہے اس کا ایک سبب ہے. معاشرے کے اندر 4 قسم کے رویے رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. ایک خارجیوں کا رویہ رہا ہے. خارجی لوگ کہا کرتے تھے کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں یہ خارجی جو مسلمانوں پہ اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور قتل و غارت کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں. اتنے لفظ اللہ کے رسول نے بولے. اور آج بھی دیکھیں آپ دنیا میں جو مسلمانوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لوگ نام اسلام کا لیتے ہیں اور لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں. یہ اسلام ہے؟ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. اسلام تو کہتا ہے تم چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا. ایک شخص نے پرندے کے بچوں کو پکڑ لیا اور اللہ کے رسول غصے میں آ گئے. فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا الیہا ولدها، کس نے پرندے کے بچوں کو پکڑا ہے واپس کرو. میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے کو بھی تکلیف ہو. جو اسلام کسی پرندے کی تکلیف کو بھی پسند نہیں کرتا
وہ کسی مسلمان اور کلمہ گو کو ذبح کرنا اور مارنے کو پسند کرے گا؟ یہ ڈس انفارمیشن ہے اسلام کے بارے میں. اسلام بھی بری ہے، مسلمان بھی بری ہے. ایک تھا خارجیوں کا ذہن، اور آج بھی کہیں کہیں یہ ذہن پایا جاتا ہے. دوسرا ذہن تھا اباحیت پسندوں کا. آدھی دنیا کو کافر قرار دے دیا خارجیوں نے، باقی رہ گئی آدھی دنیا مسلمانوں کی. ان میں سے ایک نیا فکر آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں. وہ فکر کیا تھا؟ کچھ بھی کر لو کوئی پرواہ نہیں، نماز نہ بھی پڑھو مسلمان ہو، جو مرضی گناہ کر لو تمہیں کچھ نہیں ہوگا. یہ تھے مرجئہ. کیا کہتے ہیں ان کو؟ مرجئہ. آج بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا نا بس ٹھیک ہے، ساری زندگی نماز نہ پڑھو کوئی ٹینشن نہیں، حرام کھاؤ سود کھاؤ کوئی ٹینشن نہیں. باقی آدھی دنیا کو مصیبت میں گناہ میں انہوں نے لگا دیا. ایک تیسرا گروہ اٹھا جو معتزلہ تھے. انہوں نے ایک عجیب فلسفہ پیش کیا. کہتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو نہ وہ مسلمان رہتا ہے نہ وہ کافر ہوتا ہے، منزلہ بین المنزلتین. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی پتہ نہیں کیا ہوتا. اور بہت لوگ اس کو فالو کرتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں؟ جو عقیدہ قرآن و سنت نے بیان کیا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کوئی جتنا بھی بڑا گناہ کرتا ہے گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کرے گا سزا ملے گی، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. چوری ڈکیتی اس طرح کے. ہاں جو شرک ہے اور کفر ہے اس سے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. لیکن ہاں اگر کبیرہ گناہ کو حلال سمجھتا ہے، صرف گناہ نہیں کرتا، کہتا جی کرنا جائز ہے، پھر وہ کافر ہو جائے گا. یہ فرق ہے. تو لفظ جو آپ نے بولے کہ نماز بھی پڑھتا ہے باقی کام بھی کرتا ہے لیکن شیو کرتا ہے، بلکہ آپ نے جو لفظ بولے مجھے مسکرانا پڑا کہ شیو رکھتا ہے، وہ تو رکھنی نہیں پڑتی نا. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. کیوں جی؟ ایسی بات ہے. بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں سب سے شریف چیز ہے تو یہ ہے. آپ دیکھ لیں، آپ ایک دو دن کاٹ کے جہاں آپ اپنے بیٹوں کی اپنی والدین کی پکچرز نہیں پھینکتے جس نالی میں، وہاں پر اللہ کے رسول کی سنت کو پھینکتے ہیں. 2 دن نہیں گزرتے تو چھوٹے چھوٹے بال آ کے کہتے ہیں السلام علیکم میں پھر آ گئی ہوں. پھر وہ کہتا ہے پکڑو اس کو کدھر سے آ گئی ہے. میرا صرف سوال ہے، ایک چھوٹا سا سوال، بڑا بھائی نے اچھا کیا. یہ گناہ ہے لیکن یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. یہ توبہ کر لے گا تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ جب میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں تو پھر اس دعوے کے ساتھ مجھے یہ یقین کرنا چاہیے کہ جب سے کائنات بنی ہے آج تلک اللہ ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی ہستی پیدا کی ہی نہیں. کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ جب اس ہستی کو اللہ ذوالجلال نے بے مثال بنایا مخلوق میں سے تو دیکھتے ہیں نا وہ کیا کرتے تھے. کان کثیرا شعر اللحیہ، حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کی داڑھی کے زیادہ بال تھے. کان کس اللحیہ، آپ کی داڑھی گھنی تھی. کان ضخم اللحیہ، آپ کی داڑھی بھاری تھی. اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ کی داڑھی یہ حصہ جو تھا، یہ بال جو ہے وہ داڑھی کے بال ڈھانپ لیتے تھے. پھر آپ نے حکم کیا دیا؟ خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو. خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو. خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. خالف النصارى، عیسائیوں کی مخالفت کرو. کیسے؟ فاعفوا اللحى، تم داڑھیوں کو معاف کر دو. فإنهم لا يعفون اللحى، یہ چاروں قسم کے لوگ داڑھیوں کو معاف نہیں کرتے. آپ نے ایک لفظ تو بولا فاعفوا، داڑھی کو معاف کر دو. ایک لفظ بولا وفروا اللحى، داڑھیوں کے بالوں کو وافر کرو. ارخوا اللحى،
दाढ़ियों के बालों को लटकाओ, क्या कोई और भी चीज़ बाकी रह गया? ये ऑर्डर, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे सामने है। तो हमें क्या करना है? हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत समझते हुए इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, उसके लिए दुआ करेंगे, अदब से, एहतराम से उसे इन अहादीस की रहनुमाई देंगे और वो वापस आ जाएगा। उसको काफिर नहीं कहेंगे, उस पर तरह तरह के फतवे नहीं लगाएंगे। फ़र्क है दोनों चीज़ों में। आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं प्यारे? जी मेरे प्यारे, मेरा सवाल है, मैं काफ़ी अर्से से इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, फिक्र भी कर रहा हूँ कि तलाक का मसला ना हर बंदा अलग बताता है, हर मसला अलग बताता है। एक असल तरीका क्या है? दूसरा खुला के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। अल्लाह औरत के ऊपर औरत ले सकती है या औरत अपनी राय पेश कर सकती है, मर्द उसको तलाक देगा? क्योंकि पहले ज़माना और था, अगर ये राय है, पहले ज़माना था कि मर्द अच्छे थे सहाबा किराम के दौर में। कुछ मर्द ऐसे होते हैं औरत के जुल्मों से तंग भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, मर्द उसको तलाक नहीं देते। तो इसमें क्या है? आपके भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि एक सुलगता हुआ एक मसला मुआशरे में मौजूद है और अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे कि बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। देखिए, तलाक एक शरई हुक्म है। क्या है? शरई हुक्म। और हदीस में अल्लाह के रसूल का फरमान है, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हुज़्लुहुन्न जिद्दुन। 3 काम आप संजीदगी से करें तो तब भी हो जाएंगे, अगर आप मजाक से करें तो तब भी हो जाएंगे। अब बैठे बैठे अगर आप मुस्करा के आप बीवी को कह देना कि आपको तलाक है और साथ आप जो है उसको तरह तरह के खाने भी खिला रहे हो, मजाक से भी कह देंगे, तलाक हो जाएगी। अगर कोई मजाक से कह देना कि मैंने अपनी बेटी का निकाह आपके साथ किया और आगे से वो कह दे कि मुझे कबूल है, तो निकाह हो जाएगा। हाँ, आप इसको मजाक न समझिए और हकीकत भी ऐसे ही। आप ड्रामों में देखते हैं जिसको आप मामूली समझते हैं, ये शरई अहकाम है। अगर आप कह दें अपने ग़ुलाम को मजाक से भी कि मैंने आज़ाद किया, वो आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह दूसरी रिवायत में आते हैं, वो रजा, आपने तलाक दी है, आप कहें कि मैंने रजू किया, रजू हो जाएगा। लफ्ज़ कहा है मेरे भाई ने कि कोई मसलक कुछ बताता है, कोई मसलक कुछ बताता है। सबसे पहले तो मैं इस पे गुजारिश करूँगा, हम जब कलिमा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। किसी मसलक का नाम है इसमें? किसका नाम है? मैं रब मानता हूँ तो किसको? और अपनी ज़िंदगी में आइडियल मानता हूँ तो किसको? मुहम्मद रसूल। तो फिर हमें मसलक की बात करनी चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की। बस सबसे पहले ये समझिए, मुश्किल हल हो जाएगी। तलाक ये है, कुरान कहता है अत्तलाक़ु मर्रतान, अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है। फ़इम्साकुन बिमारूफ़ औ तसरीहुन बिइहसान। तीसरी मरतबा तो या तो अच्छे तरीके से निभा कर लो, नहीं तो एहसान करके फारिग कर दो। अत्तलाक़ु मर्रतान तलक़तुन व तलक़ह, एक ही करके तलाक देना। तरीका क्या है तलाक का? शरीयत ये कहती है कि अगर आप घर चला रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि आपकी बीवी बदतमीज़ी कर रही है, खाफत मिन बअलिहा नुशूज़न औ इराबन, तो आप क्या करें? तलाक न दें। फ़इज़ूहुन्न, वाज़ व नसीहत करें। एक मरहला। आप वाज़ व नसीहत करने के बावजूद भी कोई तासीर नहीं देखते, फ़हजुरूहुन्न फ़िल मवाजिअ, उनके बिस्तर को अलग कर दे। ये तरीका भी कारीगर नहीं रहा, फ़द्रिबूहुन्न, आप सरजनश कर सकते हैं। हदीस के अल्फाज गैर मुबर्रिह, कि उसको नुकसान ना हो, सरजनश से उसकी हड्डी ना टूटे, उसको ज़दोकोब ना किया जाए जैसे जानवरों के साथ होता। तीनों मरहले नाकाम हो गए हैं। फ़बअसू हकमन मिन अहली व हकमन मिन अहलिहा,
ایک مرد کے خاندان سے ایک عورت کے خاندان سے کوئی ذمہ دار بیٹھے اور ان کو سمجھائے، سمجھ آ جائے، ان کا گھر بچ جائے اس چوتھے مرحلے سے تو بہت اچھا۔ اگر پھر بھی نہیں بچا تو پھر طلاق دینے کے لیے یہ دیکھے کہ کیا یہ طہر کی حالت میں ہے کہ نہیں، پاکیزگی کی حالت۔ یہ 5واں مرحلہ ہے۔ اگر طہر کی حالت میں ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو پھر دیکھے کہ میں غصے میں طلاق تو نہیں دے رہا۔ اس 6 مرحلے کو بھی کراس کر دیے کہ غصے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر 2 گواہ بنائے کہ میں طلاق دینے لگا ہوں۔ دیانتداری سے بتائیں، جو یہ 7 مرحلے اور بیریئرز جو ہیں یہ کراس کر کے ڈائریکٹ طلاق ہی دیتے ہیں، اگر ان آداب کو دیکھیں تو کوئی طلاق دے گا؟ بولیے۔ اور آ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس جی غصہ تھا۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی کبھی کسی نے مسکرا کے بھی طلاق دی ہے، یہ لو جی آپ پاپ کارن کھائیں اور آپ کو طلاق ہے۔ کبھی کسی نے کہا ایسے؟ وہ غصے میں ہوتا ہے نا۔ پھر بھی ایک طلاق دیں، یہ شرعی طریقہ۔ مہینہ گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے پھر سوچ آئے کو سمجھائے تو آپ رجوع کر لیں، آپ کی بیوی نہیں بات بن رہی تو پھر مہینے کے بعد طہر کی حالت میں دوسری طلاق دیں، اور پھر تیسرے مہینے تیسری طلاق۔ یہ ہے طریقہ طلاق دینے کا۔ اور اگر کسی نے جیسے کہ آپ نے سنا کہ غصے میں آ کے اس نے طلاق دے دی ہے، وہ آج کل چونکہ بڑے بڑے انسٹرومنٹ آ چکے ہیں، پہلے وہ ایک گولی فائر کرتے تھے، اب وہ برسٹ مارتے ہیں، تو طلاق کا بھی برسٹ مارنے والے آ گئے، کہتے تمہیں 100 طلاقیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 100 طلاقیں ایک تو ہوگی 99 تو خیر خالی گئے۔ 3 طلاقیں ہوں یا اس سے زیادہ، طلاق ایک ہی ہوگی۔ آپ کہیں گی وہ کیسے؟ رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی اپنی بیوی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی طلقۃ واحدہ، یہ ایک طلاق ہے، جاؤ رجوع کر لو۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کو مزید بات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ مسلک کہے وہ مسلک کہے، ہم سب کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کی حیثیت۔ یہ ہے طلاق۔ اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے اور آپ نے رجوع نہیں کیا اور 90 دن گزر گئے ہیں، 3 مہینے، یہ 90 دن لوگ بول دیتے ہیں، بس اوقات 90 دن نہیں ہوتے، کیونکہ 90 دن تو حساب لگا نا 30 کا، لیکن جو ہجری سال ہے محرم سفر، اس میں بسا اوقات پے در پہ 3 مہینے 30 دن کے نہیں ہوتے، کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا، 3 مہینوں کے لیے اپنی بیوی سے کلام چھوڑی، تو 2 مہینے 29 دن ہوئے تو آپ نے کلام کی، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو 3 مہینے نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، مہینہ 30 کا ہوتا ہے تو 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے اور آپ نے 3 مہینے تک رجوع نہیں کیا تو آپ کے عقد سے نکل گئی، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر آپ اس سے دوبارہ بیوی بنانا چاہتے ہیں پھر عقد جدید نئے نکاح کے ساتھ اسے آپ کو بیوی بنانا۔ رہا خلا، خلا عورت لیتی ہے، طلاق مرد دیتا ہے۔ خلا کیا ہے کہ کوئی ایسا شرعی عذر ہے، اس سے مار برداشت نہیں ہوتی یا اس طرح کے دیگر، تو وہ کہتی ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، اس کے لیے پھر مرد کو جو مہر دیا ہوا ہے وہ عورت واپس کرتی ہے، اور خلا کی عدت 1 مہینہ ہے۔ اگر وہ دوبارہ راضی ہونا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، لیکن 3 طلاقوں کے بعد جو ہے دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اور ویسے اتفاق سے اس کو طلاق ہو یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر پہلے مرد سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن درمیان میں ایک بیریئر جو آ گیا ہے، جو نہ جانے کس نے پیدا کر دیا، چلو جی آپ حلالہ کروا لیں۔ حلالہ کیا ہے؟ اس کا سادہ مفہوم اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے کہ یہ شخص اپنی ہی عزت کو کسی کے ہاتھ میں خود دیتا ہے۔ الا ادلکم بالتیس المستعار، مانگے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟
اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ لعن اللہ المحلل والمحلل له، اس پر بھی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے، اور اس پر بھی لعنت ہے جو اپنی بیوی کا حلالہ کرواتا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اوتیہما الا رجمتہما فکلاہما زان، میرے پاس اگر کیس آیا میں دونوں کو رجم کروں گا، یہ دونوں زانی ہیں۔ اور آج لوگ اس میں شرم ہی محسوس نہیں کرتے۔ اس لیے طلاق اور خلا ان دونوں کے الگ مسائل ہیں۔ طلاق دینے سے ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ نے طلاق دے دی ہے تو آپ مہر عورت سے نہیں لے سکتے۔ خلا جب عورت لے گی تو عورت آپ کا مہر واپس کرنے کی پابند ہوگی۔ جیسے کہ صحابیہ نے خلا لیا، آپ نے فرمایا جو آپ نے مہر لیا تھا باغ وہ واپس کرو، تو انہوں نے واپس کیا تھا۔ بارک اللہ فیکم۔